امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکیزگی اور ابدیت کی علامت سمجھا جانے والا تمغہ نیل کیوں دیا گیا؟ Beautiful, so magnificent. It's such a beautiful title, the Order of the Nile. Thank you very much, Mr. President. کیا واقعی ایک سیاسی رہنما کو ایسا مذہبی تمغہ دیا جا سکتا ہے جسے پاکیزگی اور ابدیت کی علامت سمجھا جائے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مقدس تمغہ کیوں دیا گیا؟ عقیدت کے اظہار کے لیے یا عالمی طاقتوں کے نئے اتحاد کے اشارے کے طور پر؟ مصری صدر عبد الفاتح السیسی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز آرڈر آف دی نیل یعنی نیل تمغہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایوان صدر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تمغہ ٹرمپ کو امن کی کوششوں اور تنازعات کے حل میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے، خاص طور پر حال ہی میں غزہ جنگ کے خاتمے میں ان کا اہم کردار کے لیے۔ یہ فیصلہ شرم الشیخ میں دونوں صدور کے سربراہی اجلاس کے موقع پر کیا گیا تھا، جس میں مشرق وسطیٰ میں امن پر بات چیت کے لیے 20 سے زائد رہنما اکٹھے ہوئے۔ لیکن نیل ہار یا تمغہ نیل ہے کیا اور یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تمغہ نیل مصر کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ یہ سب سے پہلے 1915 میں سلطان حسین کامل کے دور حکومت میں پیش کیا گیا تھا، ان لوگوں کے اعزاز میں جنہوں نے مصر یا انسانیت کے لیے ممتاز خدمات انجام دیے ہیں۔ جولائی 1952 کے انقلاب اور ملک میں جمہوریت کے اعلان کے بعد اس اعزازی نظام کو مکمل طور پر دوبارہ منظم کیا گیا اور تمغہ نیل ملک کا سب سے بڑا اعزاز بن گیا۔ یہ ملک کے صدر کے فیصلے سے خصوصی طور پر ان سربراہان مملکت یا شخصیات کو دیا جاتا ہے جنہوں نے ممتاز انسانیت یا ثقافتی اثرات جوڑے ہو۔ 1972 کے مصری قانون کے مطابق یہ تمغہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے قوم یا انسانیت کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہو۔ پچھلی دہائیوں کے دوران تمغہ نیل مصر کی طرف سے کسی شخصیت کی تعریف کی علامت بن گیا ہے جو ان لوگوں کے لیے گہری تشکر کا اظہار ہے جنہوں نے ملک کی ترقی میں تعاون کیا ہے، اس کے بین الاقوامی موقف کی حمایت کی ہے۔ یہ تمغہ رنگین تامچینی اور فرعونی علامتوں سے مزین ہے جو کمل کے پھولوں سے جڑی دو متوازی زنجیروں سے جڑی ہوئی ہے۔ ہار میں ایک بڑا سرکل میڈیلین لٹکا ہوا ہے جو نیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ تمغہ صدارتی محل کے اندر ایک سرکاری تقریب میں دیا جاتا ہے جہاں صدر ذاتی طور پر یہ تمغہ پیش کرتے ہیں۔ تمغہ حاصل کرنے والوں کی موت پر فوجی پروٹوکول کے مطابق ایک سرکاری تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ تمغہ نیل یا آرڈر آف دی نیل کئی دہائیوں کے دوران کئی بین الاقوامی شخصیات کو دیا گیا ہے، جیسے کہ 1979 میں صدر انور سادات نے امریکی صدر جیمی کارٹر کو مصر اسرائیل امن معاہدے تک پہنچنے میں ان کے اہم کردار کے اعتراف میں یہ میڈل دیا تھا۔ بعد میں 1975 میں ملکہ الزبیتھ دوم کو مصر کے سرکاری دورے کے موقع پر یہ تمغہ دیا گیا تھا۔ اگلے برس صدر انور سادات نے اکتوبر 1973 کی جنگ کے دوران مصر کے لیے ان کے ملک کی حمایت کی تعریف میں یہ اعزاز سلطان قابوس بن سعید کو دیا۔ حالیہ برسوں میں تمغہ نیل شاہ سلیمان بن عبدالعزیز، شاہ حمد بن عیسی الخلیفہ اور موریٹانیہ کے صدر محمد اول عبدالعزیز کو دیا گیا ہے، جو مصر اور ان ممالک کے درمیان گہرے سیاسی اور تاریخی تعلقات کو اجاگر کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسی سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ایوارڈ کیوں دیا جاتا ہے؟ بلا شبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نیل نیکلس دینے کا فیصلہ خطے میں پے در پے ہونے والے پیش رفتوں کے دوران سامنے آیا۔ سرکاری بیان کے مطابق یہ فیصلہ ان کی امن کی کوششوں اور تنازعات کو کم کرنے کے لیے تعاون کے اعتراف میں کیا گیا۔ حال ہی میں غزہ جنگ کے خاتمے میں ان کے اہم کردار رہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان بلاواسطہ مذاکرات کی سرپرستی کی، جس کی وجہ سے غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، جس میں مصر، امریکہ اور قطر نے بھی بطور ثالث کردار ادا کیا۔ امریکی صدر کو یہ تمغہ دینے کا فیصلہ بحث و تکرار کے بغیر نہیں ہوا، جہاں کچھ لوگوں نے اسے امن کے حصول کی کوششوں کو خراج تحسین کے طور پر دیکھا۔ ناقدین نے دلیل دی کہ اب اس تمغے کو تاریخی اقدار کے بجائے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تمغہ بظاہر ایک سنہری میڈل سے طنز اور تنقید کے موضوع میں تبدیل ہو گیا
اور کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا اور جمی کارٹر جیسے ناموں کی عزت اب صدر ٹرمپ کے گلے میں جھولتی ہوئی میڈل کے سبب کم ہو گئی ہے۔